بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی اور آپ دیکھ رہے ہیں جعفریہ ٹی وی۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے مولا امیر المومنین علیہ السلام کی پیشگوئیاں۔ دوستو، ستی نام کا ایک آدمی تھا جس نے غیب کی باتیں بیان کی تھی۔ اس نے اسلام سے پہلے ملت اسلامیہ کا ذکر کیا اور امام مہدی المنتظر اجل اللہ فرج شریف کے زمانے تک کچھ حوادث بیان کیے تھے۔ اس باب میں دو مشہور کتابیں تھیں جو بادشاہوں اور علماء کے زیر مطالعہ رہتی تھیں، اور انہوں نے ان کو نقل کرنے میں بڑی احتیاط سے کام لیا تاکہ بلا غلطی کے منتقل ہو سکیں۔ کعب بن حارث نے روایت کی ہے کہ بادشاہ جس کا نام ذائزن تھا، اسے کسی معاملے میں اپنی غلط فہمی دور کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ نظر آیا کہ کسی غیب دان سے اصل بات معلوم کرے۔ لہذا ستی نام کے غیب دان کو بلا بھیجا، اس کا امتحان لینے کے لیے اپنے پیر کے نیچے ایک دینار چھپا لیا۔ پھر ستی کو محل میں طلب کیا اور اسے پوچھا کہ اے ستی، میں نے تیرے لیے ایک چیز چھپا رکھی ہے، بتا وہ کیا ہے؟ ستی نے مسجع مقفع عبارت میں جواب دیا کہ تیرے نال اور پیر کے درمیان ایک دینار چھپا ہوا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، اے ستی، تجھے یہ علم کہاں سے حاصل ہوا ہے؟ ستی نے جواب دیا، میرے بھائی سے میرے قبضے میں ایک جن ہے جو ہر دم میرے ساتھ رہتا ہے، وہ مجھے بتا دیتا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے کہا، اچھا یہ بتاؤ کہ جگ میں کیا ہے، کچھ ہونے والا ہے؟ ستی نے اس سے مسجع و مقفع عبارت میں کچھ پیشگوئیاں کیں۔ جب اچھوں اور بروں کے درمیان جنگ و جدل برپا ہوگی، اچھی اقدار کی وقت ختم ہو جائے گی، دولت عزت کا سبب ہوگی، بدکاروں سے شرفاء کو خوف محسوس ہوگا، رشتے ناتے ٹوٹ جائیں گے، اسلام کے حرام کاموں کو حلال سمجھ کر ہڑپ کرنے والوں کا دور دورہ ہوگا، ہر طرف اختلاف سر اٹھائے گا، اور یہ سب کچھ ایک دمدار ستارے کے نکلنے سے شروع ہوگا۔ اس وقت بارشیں رک جائیں گی، حز برق سرخ پرچموں کی لہرائے ہوئے بارازین پر حملہ کریں گے اور پھر مصر میں آئیں گے۔ اس وقت صخر کی اولاد سے ایک آدمی نکلے گا، وہ سیاہ پرچموں کو سرخ پرچموں سے بدل دے گا اور حرام کاموں کو حلال گردانے گا، عورتوں کو پستانوں سے باندھ کر لٹکا دے گا اور کوفے کو لوٹ لے گا۔ پھر راستے میں خوبصورت عورت سے اس کے شوہر کو قتل کرنے کے بعد بدکاری کرے گا۔ اس وقت نبی کا بیٹا مہدی اجل اللہ فرج شریف ظہور کرے گا، اور یہ وقت اس وقت ہوگا جب یثرب میں ایک مظلوم قتل ہوگا اور اس کا چچا زاد حرم مکہ میں قتل ہوگا۔ ایک چھپا ہوا ظاہر ہوگا، خوبصورت چہرے والوں سے اتفاق کرے گا۔ ایک آدمی جس کے جسم پر تل ہوں گے آئے گا، اور اس کے ساتھ مظلوموں کا ایک جمع غفیر ہوگا۔ رومی ملک عرب میں داخل ہو کر بڑے بڑے سرداروں کو قتل کریں گے۔ اس وقت کہن لگے گا، فوجیں صف آرا ہوں گی۔ یمن کے شہر صنعاء سے بادشاہ نکلے گا، اور عدن سے ایک پاکیزہ مبارک ہادی مہدی سید علوی ظاہر ہو جائے گا، اور لوگ اس کے ظہور سے خوش ہوں گے۔ اس کے نور سے اندھیرے ختم ہو جائیں گے اور حق ظاہر ہو جائے گا۔ وہ لوگوں میں مساوی مال تقسیم کرے گا اور تلوار کو نیام میں رکھ لے گا، خون نہیں بہائے گا، لوگ ہنسی خوشی زندگی گزاریں گے۔ وہ اپنے عدل و انصاف سے روتی ہوئی آنکھوں کو خوشی دے گا، وہ اہل قرا کی طرف ان کا حق لوٹا دے گا، لوگوں میں مہمان نوازی کی کثرت ہو جائے گی، اس طرح وہ زمین کو عدل و انصاف سے پر کر دے گا۔ یہ ستی نام کے غیب دان کا کلام تھا جو اس نے قدیم زمانے میں ظاہر کیا۔ ستی نہ کوئی نبی تھا نہ کوئی امام، مگر پھر بھی اس کی پیشگوئی صحیح مانی جاتی ہے، اور آپ کا یہ حال ہے کہ آپ گھات لگا کر بیٹھے ہیں کہ جیسے ہی کوئی مولا علی علیہ السلام اور ان کی عطرت کی فضیلت نظر آئے تو فوراً اس پر اپنی تکذیب کا ترکش خالی کر دیں، اور ان کا قول حق ہے کہ میرے سینے میں علم کا ذخیرہ بھرا ہوا ہے، کاش کوئی ایسا مل جائے جو اس کا اہل ہو تو میں اسے منتقل کر دوں۔ مولا کا دوسرا فرمان ہے کہ میرے پاس چھپے ہوئے علم کا ذخیرہ ہے، اگر اسے بیان کر دوں تو تم لوگ کانپنا شروع کر دو۔ اب ظاہر ہے کہ وہ علم جس کی مولا نے بات کیا وہ علم شریعت نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ علم شریعت ہوتا تو لوگوں کو اس کی عام تعلیم دینا واجب تھا، بلکہ یہ گہرے علمی رازوں پر مبنی ہے۔ اس لیے سرکار نے فرمایا، مجھے خوف ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کفر کا ارتکاب کرو گے اگر میں نے وہ علم تمہیں سکھایا۔ ابو عبیدہ الخدا نے امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی
کہ مجھے اپنے وہ ساتھی سب سے زیادہ اچھے لگتے ہیں جو حدیث کی گہری سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، اور سب سے برے وہ لوگ لگتے ہیں جو نفرت اور انکار میں بڑھ چڑھ کر ہوتے ہیں، اور جب ہماری حدیث سنتے ہیں کسی بیان کرنے والے سے تو اس کو بلا سوچے سمجھے رد کرنے لگتے ہیں۔ ان کی عقلیں منجمد ہو جاتی ہیں اور دل سکڑنے لگتا ہے، اور سنتے ہی حدیث اور راوی دونوں کو جھٹلاتے ہیں، اسی طرح وہ کفر کرتے ہیں اور ہماری ولایت سے خارج ہو جاتے ہیں۔ مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی کرامات کے باب میں صاحب امالی نے ابن عباس سے یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کی ہے کہ اے علی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ نے تم کو ایسی عزت و کرامت بخشی جو کائنات میں کسی کو نہیں۔ اپنے عرش پر پاک سیدہ صلوات اللہ علیہا سے تمہارا عقد زوج کیا، اور دوسری کرامت یہ ہے کہ تمہارے محبین کو بغیر حساب جنت میں داخل کرے گا، اور تمہارے شیعوں کے لیے وہ کچھ رکھا ہوا ہے جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے نہ کان نے اس کے بارے میں سنا ہے۔ تیرے شیعہ تیری امامت پر راضی ہیں، پس توبہ ہو جو تجھ سے محبت کرے، اور ویل ہو اس پر جو تجھ سے بغض رکھے۔ اے علی علیہ الصلوۃ والسلام، تیری مودت رکھنے والے کے ماں باپ محفوظ ہیں۔ اے علی علیہ الصلوۃ والسلام، تیرے شیعہ آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتے ہیں جیسے زمین والوں کے لیے رات میں ستارے، فرشتے ان سے خوشی پاتے ہیں، جنت ان کی مشتاق رہتی ہے، شیطان ان سے بھاگتا ہے۔ اے علی علیہ الصلوۃ والسلام، تیرے شیعہ فردوس اعلی میں اللہ کے پڑوسی ہوں گے۔ اے علی علیہ الصلوۃ والسلام، میں تجھ سے محبت رکھنے والوں سے محبت رکھتا ہوں اور تجھ سے دشمنی رکھنے والوں کا دشمن ہوں۔ اے علی علیہ الصلوۃ والسلام، تیری جنگ و امن میری جنگ و امن ہے۔ اے علی علیہ الصلوۃ والسلام، اپنے دوستوں کو یہ خوشخبری سنا دے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا کیونکہ وہ تجھ سے راضی ہیں۔ اے علی علیہ الصلوۃ والسلام، تیرے شیعہ فوج الہی ہیں اور یہ لوگ مخلوق میں سب سے بہتر ہیں۔ اے علی علیہ الصلوۃ والسلام، میں پہلا وہ فرد ہوں جو قبر سے اٹھے گا اور لباس زیب تن کرے گا، اور اسی طرح تم بھی میرے بعد اٹھو گے اور لباس زیب تن کرو۔ دوستو، آخر میں شکریہ ادا کروں گا حافظ رجب البرسی صاحب کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب مشارق انوار الیقین سے پیش کیا ہے، اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے۔ الجل الجل یا ولی المومنین یا امان الخائفین یا بلد الامین یا بقیت اللہ یا سفینۃ النجات اجر اللہ تعالی فرجک، وصلوات اللہ علیکہ یا رب محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔